السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ 4 ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ذوالحال اور حال کی بحث کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دوسرا چیپٹر شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے تمیز، اور یہ بھی اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو تمیز کس کو کہا جاتا ہے اس کی تعریف سنیے، اور اس کے بعد اگلی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دیکھیے، تمیز ایسے اسم کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی دوسرے اسم کے اندر جو ابہام ہے اس ابہام کو دور کر دے۔ دھیان سے سنیے گا، تمیز ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو یا تو کسی اسم کے ابہام کو دور کر دے یا کسی جملے کے ابہام کو دور کر دے۔ 2 باتیں کہہ رہا ہوں، یا تو کسی اسم کے ابہام کو دور کرے یا کسی جملے کے ابہام کو دور کر دے، اس کو کہا جاتا ہے تمیز۔ مثال سے اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ مثلا عندی 20، میرے پاس 20 ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہ 20 جو ہے، میں نے کہا کہ میرے پاس 20 ہے۔ اب یہ 20 ہے، یہ 20 سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر ابہام ہے۔ ابہام کا معنی بات گول گول ہے، واضح نہیں ہے کہ میرے پاس 20 ہے، لیکن 20 کیا ہے؟ 20 کتابیں ہیں، 20 کاپیاں ہیں، 20 گھر ہیں، کیا ہے؟ تو گویا یہ 20 کے اندر ابہام ہے۔ اسی ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے میں نے لفظ بڑھا دیا، عندی 20 کتابن، میرے پاس 20 کتابیں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہ کتابن جو ہے، اس کتاب نے 20 کے اندر جو ابہام تھا کہ 20 تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی کتاب کا لفظ میں لایا یہاں پر، تو اس نے 20 کا ابہام دور کر دیا اور بات طے ہو گئی، متعین ہو گئی کہ 20 کتابیں۔ اس کی جگہ پر آپ کوئی بھی لا سکتے ہیں، عندی 20 کراستن، میرے پاس 20 کاپیاں ہے۔ تو آپ کہیں گے عندی 20 کراستن، میرے پاس 20 کاپیاں ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو کتابن ہے یا یہ جو کراستن ہے، ان دونوں نے 20 کے ابہام کو دور کر دیا، اس لیے اس کو کہا جائے گا تمیز۔ اور اسی تمیز کا دوسرا نام ہے ممیز۔ دھیان دیجئے، اسی تمیز کا دوسرا نام ہے ممیز۔ ممیز کا معنی ہوتا ہے جدا کرنے والا، امتیاز کرنے والا۔ تو یہاں پر 20 سے کوئی بھی 20 مراد ہو سکتا تھا، لیکن کتابیں کہہ کر امتیاز کرنے والے، یہ کتاب نے امتیاز پیدا کر دیا، اور جس کا امتیاز کرے اس کو کہا جاتا ہے ممیز۔ زیر زبر کا ہی فرق ہے، تمیز کو کہیں گے ممیز، اور جس کے ابہام کو دور کیا جائے اس کو آپ کہیں گے ممیز۔ تو یہاں آپ 20 کو ممیز کہیں گے اور کتابن اور کراستن کو ممیز یا تمیز کہیں گے۔ تو یہاں پر تو صرف ایک لفظ ہے 20، ایک ہی اسم، ایک ہی لفظ ہے، اس کا ابہام دور کر دیا۔ اب آئیے جملے کا ابہام دور کرے، ایسی مثالیں لیجئے۔ مثلا انا اکثر منکا، میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے پورا جملہ ہے میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ اب زیادہ کس میں ہے؟ یہ جملہ جو ہے مبہم ہے، یہ جملہ جو ہے یہ مبہم ہے، اس میں ابہام پایا جاتا ہے۔ ابہام کا معنی پوشیدہ ہونا، کوئی واضح بات نہ ہونا۔ تو انا اکثر منکا، میں تجھ سے زیادہ ہوں،
تو کس میں زیادہ ہوں؟ مال میں زیادہ ہوں، اولاد میں زیادہ ہوں، علم میں زیادہ ہوں، کس میں زیادہ ہوں؟ آگے میں نے کہہ دیا مالن، یعنی میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، یعنی میرے پاس تیرے مقابلے میں مال زیادہ ہے۔ اور اگر مالن کی جگہ پر اگر یوں کہہ دے علمن، میں تجھ سے زیادہ ہوں علم کے اعتبار سے، تو ایسی صورت کے اندر مطلب یہ ہوگا کہ میرے پاس علم زیادہ ہے۔ تو یہ مالن اور یہ علمن، یہ جو آگے جو یہ لفظ برائے، اس نے انا اکثر و منکا کے اندر جو ابہام تھا میں تجھ سے زیادہ ہوں، اس ابہام کو دور کر دیا اور بات طے کر دی، متعین کر دی کہ میں مال میں زیادہ ہوں اور دوسری مثال کے اندر میں علم میں زیادہ ہوں۔ قرآن کریم کے اندر ہے رب زدنی علما، اے میرے پروردگار تو مجھے بڑھا۔ تو یہاں پر یہ کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اے میرے رب تو مجھے بڑھا۔ اب بڑھا کس میں، کس اعتبار سے بڑھا؟ تو آگے کہہ دیا علمن، علم کے اعتبار سے بڑھا، یعنی اے اللہ تو مجھے علم زیادہ دے۔ یوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو مجھے علم زیادہ دے، رب زدنی علما۔ اگر آپ علمن کی جگہ پر مالن کہہ دے، رب زدنی مالن، اے اللہ تو مجھے بڑھا مال کے اعتبار سے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تو مجھے مال زیادہ دے دے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت ہے رب زدنی علما، کہ اللہ تو مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا۔ اور یاد رہے تمیز جو ہوتی ہے، یہ تو میں نے مثال دی اور تعریف کی، اب قاعدہ کیا ہے تمیز کا؟ تمیز کا قاعدہ یہ ہے کہ تمیز واحد اور منسوب ہوتی ہے، تمیز واحد اور منسوب ہوتی ہے، جیسا کہ مثالوں کے اندر آپ نے دیکھا۔ لیکن یاد رہے عدد جو ہوگا، جیسے 20 کتابن، عدد کے سلسلے کے اندر پوری بحث ہے کہ عدد کی جو تمیز ہوتی ہے، عدد کی تمیز کو عموماً معدود کہہ دیا جاتا ہے۔ مستقل یہ بحث ہے کہ ایک سے لے کر اخیر تک کون سے عدد کے اندر یہ معدود، جس کو آپ یہاں پر میں نے تمیز کہا، کون سی جگہ پر معدود کیسا ہوگا، کہاں واحد ہوگا، کہاں جمع ہوگا، کہاں منصوب ہوگا، یہ مستقل بحث ہے، بس وہ بعد میں بیان کی جائے گی۔ ابھی تو یہاں پر اتنا یاد رکھیے کہ عدد کے ساتھ جو تمیز لگتی ہے، جیسے 20 کتابن، تو وہ تمیز جو ہوتی ہے کہیں واحد بھی ہوتی ہے، کہیں جمع بھی ہوتی ہے، کہیں منصوب بھی ہوتی ہے، کہیں مجرور بھی ہوتی ہے، اس کو تو آپ یاد رکھیے ہی۔ لیکن اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے اندر جو تمیز ہوتی ہے وہ تمیز واحد اور منصوب ہوتی ہے، جیسے انا اکثر من کا مالن، انا اکثر من کا علمن، تو یہاں پر مالن اور علمن واحد بھی ہے اور منصوب بھی ہے۔ آئیے مزید ایک دو مثال پیش کروں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ امتلأ الاناء، برتن بھر گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جملہ جو ہے، یہ انا جو ہے کہ برتن بھر گیا، یہ اس میں ابہام ہے۔ یہاں پر برتن بھر گیا، اس میں ابہام ہے کہ بھائی بھر گیا برتن، لیکن کس سے بھر گیا؟ پانی سے بھر گیا، دودھ سے بھر گیا، یا اور کسی چیز سے بھر گیا؟ آپ نے آگے کہہ دیا امتلأ الاناء ماء، برتن بھر گیا پانی کے اعتبار سے۔ تو جیسے ہی ماءن کہا تو یہ ابہام دور ہو گیا، یعنی پانی کے اعتبار سے بھر گیا۔ ایسے ہی حینما بلغنی ان صدیقی نجح، دھیان سے سنیے، حینما بلغنی ان صدیقی نجح، جس وقت مجھے اطلاع ملی، بلغنی یا کا ترجمہ ہوگا علم ہونا، جس وقت مجھے اطلاع ملی، مجھے علم ہوا کہ میرا دوست کامیاب ہو گیا، ان صدیقی نجح فی الامتحان، کہ میرا دوست امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو فامتلأت، تو میں بھر گیا۔ یہاں برتن نہیں، میں بھر گیا۔ کس اعتبار سے بھر گیا؟ سرورن، خوشی کے اعتبار سے۔
آپ اس کی جگہ پر میں بھر گیا کی جگہ پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں فامتلأ قلبی، میرا دل بھر گیا، میں بھر گیا بھی کہہ سکتے ہیں، میرا دل بھر گیا، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ خیر تو فامتلأ قلبی اگر کہیں کہ میرا دل بھر گیا تو کس سے بھر گیا؟ تو آگے جملہ میں نے کہا آگے لفظ کہا سرورن، خوشی کے اعتبار سے، یعنی میرے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، میرے دوست کے امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر میرے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ سرورن جو ہے اس نے ابہام کو دور کر دیا کہ کس اعتبار سے بھر گیا میرا دل؟ خوشی کے اعتبار سے۔ اور اگر کوئی غمزدہ خبر ہو، مثلا بلغنی ان والدی قد مات، بلغنی ان والدی قد مات فامتلأ قلبی حزنا، مجھے خبر ملی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میرا دل غم کے اعتبار سے بھر گیا۔ امتلأ قلبی حزنا، میرا دل غم کے اعتبار سے بھر گیا۔ تو پہلے میں خوشی کے اعتبار سے، یہاں پر غمی کے اعتبار سے، غم کے اعتبار سے۔ خیر تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تمیز کس کو کہا جاتا ہے۔ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تمیز کی تعریف، کہ اگر کوئی پوچھے تمیز کس کو کہا جاتا ہے تو سیدھے سادے انداز میں کہہ دیجئے کہ تمیز ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے اسم کی ابہام کو دور کرے یا کسی جملے کے ابہام کو دور کرے، یا تو صرف اسم کو، ایک لفظ کے ابہام کو دور کرے، یا پھر پورے جملے کے ابہام کو دور کرے، اس کو کہا جاتا ہے تمیز۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اسی بحث کو جاری رکھتے ہوئے ہم سلسلہ کلام جاری رکھ کر آپ کے سامنے اسی تمیز کے بارے میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔